وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں جن کو خوشیاں رب کا نافرمان نہیں کرتے، جن کو غم مایوس نہیں کرتے، جن کو محرومیاں ناشکرا نہیں کرتی، جو اللہ کے خلاف جانے والے نفس کی گردن توڑنا جانتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں ان خاص لوگوں میں شامل ہونے کی، خود کو بھی خاص بنانے کی۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے نصیب پر مطمئن کر اور بہتر سے بہترین عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو۔ آپ کے پیار کا، آپ کے بھروسے کا، آپ کے ٹرسٹ کا بہت زیادہ شکریہ۔ میرے پچھلے ریئیکشن کو آپ لوگوں نے بہت زبردست رسپانس دیا ہے۔ ویوز جو ہے وہ اتنا شاید میرے لیے ویلیو نہیں رکھتے جتنا میں نے آپ کو کہا ہے۔ آپ کے لائکس اور اس کے علاوہ آپ کے زبردست کامنٹس جو ہیں وہ میرے لیے ویلیو رکھتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار کامنٹس آئے تھے، اتنے سارے کامنٹس مجھے ان میں سے اتنے زیادہ پسند آئے کہ سب کو ہی پن کرنے کا دل کر رہا تھا، لیکن ایک کامنٹ جس کو میں نے پن کیا، شاید اس کو میں نے پن کیا کہ نہیں، بڑی زبردست جو ہے انہوں نے لائنز لکھی تھیں۔ لائنز کیا تھی جناب؟ کیا تھی ایک منٹ، میں صبح سے کافی اس کو ریپیٹ کر رہی تھی کہ مجھے یاد ہو جائے۔ جاذب کا ریئیکشن، جاذب کی وائس، اور ہاں جاذب کا ریئیکشن، جاذب کی وائس، بڑی باجی ہیو نو چوائس۔ اور اگلی لائن کیا تھی جناب؟ جاذب کا ریئیکشن، بڑی باجی کلیکشن۔ بہت اچھا لگا مجھے، اور اس کو ٹیگ لائن اگر میں بنانا چاہوں تھوڑی سی مجھے اس پہ محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اس کو یاد کرنا پڑے گا، لیکن زبردست ٹیگ لائن اس سے بن سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی آپ سب کے پیار کا اور پیارے پیارے کامنٹس کا۔ اور یہ جو کامنٹ میں نے پڑھا ہے یہ آیا تھا کون سی آئی ڈی سے؟ مائی اسٹچنگ ریئیکشن، آئی تھنک اس نام سے آئی ڈی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈیئر، آپ نے اتنا اچھا کامنٹ کیا۔ بات کرتے ہیں اپنے ریئیکشن کی، بہت اہم پوائنٹس کے اوپر بات ہوگی، آپ نے ریئیکشن اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈی ڈی اور بی بی کے ابا کی۔ جی ڈی ڈی اور بی بی کے ابا نے اپنا ریئیکشن نہیں، ولاگ نما ایک چینل سٹارٹ کیا تھا، اس میں بیٹھ کے ریئیکشن ہی دے رہے تھے، جو کہ اب ان لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کانٹینٹ ہے نہیں اور کانٹینٹ ان کا چلتا نہیں ہے۔ ستارہ کے علاوہ اس فیملی کے تمام ولاگرز فلاپڈ ولاگرز ہیں، اور یہ بات آپ سب نے ہی مجھے بتائی ہے جناب۔ اس میں اپنا اوپینین رکھوں تو لوگ کہیں گے کہ جاذب پرسنلی پسند نہیں کرتی ہیں اس لیے ایسی بات کرتی ہیں۔ نہیں جی، آپ ہی لوگوں کے اوپینین ہیں، آپ ہی لوگوں کی سجیشنز ہوتی ہیں جو ہم یہاں آ کر بتاتے ہیں۔ فلاپڈ ریئیکشنز ہیں اور ولاگرز ہیں، اور اب ان کے پاس کرنے کو کچھ رہ نہیں جاتا تو ریئیکشن بنانے آ جاتے ہیں۔ انکل جی جو ہیں ان کا چینل بھی پتہ نہیں فلاپ ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے۔ انکل تو پہلے بات کو گھماتے رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی کی دعا لگ گئی ہے، کسی کی دعا لگ گئی ہے۔ میں نے کہا شاید عمرہ پہ جا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کسی کی دعا لگ گئی ہے، لیکن آخر میں چل کے کہتے ہیں چلو بتا ہی دیتا ہوں کہ ایک بہن تھی جس نے کہا تھا تمہارا چینل بہت جلد بند ہو جائے گا۔ تو وہ ایک بہن کیوں تھی؟ یہاں تو ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا چینل بند ہو جانا چاہیے۔ دوستو مجھے ان کے چینل کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہماری بہت سی بہنوں کو نہیں ہوا ہوگا، لیکن اپنے فرسٹ ولاگ کے بعد سیکنڈ ہی انہوں نے تھمبنیل کیا لگا دیا تھا؟ ستارہ کا سچ۔ جی بالکل، ستارہ کا سچ۔ یہ بھی اپنی بیٹی کو کیش کر رہے تھے، جو کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چچا ہیں، باپ کی جگہ ہیں، تو تھمبنیل ایسا لگایا، کنٹروورشل تھمبنیل لگایا، اور بیٹی کی ہی عزت کے لحاظ سے اس کو لا کر یہاں کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا، جیسے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ ہاتھی کے کان میں سوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی پتھر کے نیچے پڑا ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، تو مجھے تو پہلے تو یہ لگا کہ بھئی بابر آیا ہے، اور بابر نے آتے ہی باپ کو جو ہے وہ روک دیا ہے کہ چینل کیوں بنایا، اور چینل نہیں چلانا، اس طرح گھر کی چیزیں باہر نکلتی، ظاہر سے اتنے سارے ولاگر ہیں، اور یہ جو بابا جی ہے اب اس کو بھی ایڈٹ کر کے دینا پڑتا ہوگا، اور زیادہ تر یہاں نینو کا ہسبینڈ جو کہ ویسے ہی تیلی لگانے میں ماہر ہے، وہ اس کو ایڈیٹنگ کر کے دیتا ہے۔ تو خیر وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ آیا، اور میں نے اسکرین شاٹ جو ہے فاطمہ نے اسکرین شاٹ بنایا اور اس نے جو ہے نینو کے ہسبینڈ کو بھیجا، تو اس نے کہا جی مسئلہ آ گیا ہے۔ ایسا کون سا ٹیکنیکل فالٹ آیا ہوگا انکل جی؟ آپ نے کون سا چوری کے گانوں پہ مجرا کر دیا جو آپ کے چینل کے اوپر جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے؟ آپ کو کوئی کاپی رائٹ آ گیا ہے، کوئی اسٹرائک آ گئی ہے؟ ایسی کون سی حرکت کی ہے آپ نے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گھر کے اندر سے آیا ہے انکل کو ڈنڈا کہ یہ چینل اب آپ بند کر دیں، کیونکہ گھر میں اتنے سارے ولاگر ہیں، تو پھر تیا پانچا تو ہوگا، پوسٹ مارٹم تو پھر ہوگا۔ خیر دوستو، بات کرتے ہیں بہت سے اور ٹاپکس کے اوپر، آپ نے اینڈ تک واچ کرنا۔ بہت بہت بڑی پلاننگ ایکسپوز کرنے جا رہی ہوں، بہت بڑی پلاننگ ایکسپوز ہو رہی ہے یہاں پر۔
پلاننگ کیا ہے جناب؟ نینو اور ڈی ڈی کو آپ نے نوٹس کیا پچھلے کچھ دنوں میں کہ نینو اور ڈی ڈی کہیں نہ کہیں ستارہ کو پریشرائز کر رہے ہیں. نینو نے یہ وائسز، یہ ویڈیو پہنچائی بڑی باجی تک. بڑی باجی نے ہمیشہ کی طرح اپنا کالا کردار ادا کیا اور یہ وائسز ہیٹرز کو پہنچا کر لیک کروائیں. لیک کروانے کی سجیشن بھی دی کہ پہلے آپ نے وائس لیک کرنی ہے. اگر کام نہیں بنا، عوام نے شور نہیں مچایا، لوگ ستارہ کے خلاف آواز نہیں اٹھانے لگے، تو پھر آپ نے ویڈیو بھی چلا دینی ہے. وہ بھی ہو گیا. دال نہیں گلی. جب دال نہیں گلی، پیٹ کے مروڑ بڑھ گئے، تو وداؤٹ فلٹر وہ کیا کہتے ہیں، ہبڑ دبڑ میں باجی آئیں، سر جھاڑ منہ پھاڑا کر کھڑی ہو گئی اور ریئیکشن دے ڈالا، جس سے ثابت ہوا کہ محترمہ بہت بڑی پلاننگ کر رہی ہیں. پلاننگ کی ان کی مہرہ. نینو بھی مکر گئیں آج اور آ کر دوبارہ صفائیاں دینے لگیں کہ بھائی کسی کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو نہ ہو، میں کیا کروں، میں نے جو بولا ہے میں اسی پہ قائم ہوں کہ میں نے یہ وائسز لیک نہیں کی. جناب یہ آپ نے ہی لیک کی ہیں. آپ کے گھر سے کیوں گئیں کسی ایک بندے کو؟ کام تو تم نے کیا غلط کام تو تم نے کیا نا. کسی بندے کے ساتھ کال ملائی، اس کی بات ریکارڈ کی اور اس کے دشمن کو بھیجی، تو ہو تو تم ذات کی وہی جو تمہارا نام لوگوں نے رکھا ہے. اب تم کہو گی کہ میں پریگننٹ ہوں، لیکن پریگننسی کارڈ کھیلنا تمہیں مہنگا پڑے گا، تمہیں ہی مہنگا پڑے گا. یہاں پر گندی تم ہی ہوگی. دوستو میں نے سوچا تھا شاید یہ آئے گی، روئے گی، دھوئے گی کہ میں نے اگر بے وقوفی میں یہ وائسز اپنی بڑی خالہ کو بھیج دی ہیں تو بڑی خالہ کو ہی میری پریگننسی کا خیال کر لینا چاہیے تھا. لیکن نہیں، اس نے آ کر کہا کہ میں نے لیک نہیں کی. محترمہ تم نے ہی لیک کی ہیں، یا پھر تم کراؤن ہوٹل گئی تھی، وہاں تمہارے فون سے یہ کہتی ہے نا میرا فون ہیک ہوا ہے، یا تو پھر تم کراؤن ہوٹل گئی اور وہاں تمہارے فون سے اگلا لے گیا اور جا کر اپنی بیوی کو دے دیا اور بیوی نے ہیٹرز کے تھرو لیک کروا دیا. ستارہ کے خلاف وہ تو کام کر ہی رہی ہے، لیکن تم بھی ستارہ کے خلاف آج بھی کام کر رہی ہو. اور اسی طرح دوستو ڈی ڈی بھی یہاں پر ایکسپوز ہوتا ہے. نینو اور اس کی بڑی خالہ تو ایکسپوز ہوئی ہی، لیکن ڈی ڈی بھی یہاں پر ایکسپوز ہوتا ہے کہ ڈی ڈی آج کل کس قسم کے تھمبنیلز لگا رہا ہے. ڈی ڈی ستارہ کو بلیک میل کر رہا ہے. اس کا بڑا پروف بھی ہے. پروف کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن دوستو یہاں میں یہ بھی کہتی چلوں، کیا ستارہ یاسین بلیک میل ہو رہی ہے؟ اور اگر ستارہ یاسین بلیک میل ہو رہی ہے تو کیوں بلیک میل ہو رہی ہے؟ ایسا کیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ ستارہ یاسین بلیک میل ہو رہی ہے؟ ایسا کیا ہے کہ نینو اور ستارہ کی وائس میں ستارہ جو ہے وہ نینو سے ڈر رہی ہے؟ ایسا کیا ہے جو ڈی ڈی اس قسم کے تھمبنیلز لگا رہا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ ستارہ کوئی ریئیکشن دیتی ہے اور پھر اس کو پرائیویٹ کر دیتی ہے؟ ایسا کیا ہے؟ جی جناب، یہ ان لوگوں کی سوچیں ہیں جو ستارہ کے ولاگز دیکھتے ہیں، ستارہ کی آڈینس ہیں، ہمیں کامنٹ کرتے ہیں. ایسے کامنٹ سے بھرا پڑا ہے ہمارا چینل اور سپورٹرز کے بہت سارے چینل، اور نہ صرف سپورٹرز کے بلکہ ہیٹرز کے بھی بہت سارے چینلز. لیکن یہاں میں ستارہ کی آڈینس کو یہی کہوں گی کہ جب پورا خاندان ایک طرف ہو کر کسی ایک شخص کو برباد کرنا چاہتا ہے تو وہاں بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، کریٹ ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، میس اپ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی اگلے کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیں، جبکہ شروع سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی بھلائی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. میرے خیال سے ہمیں اس طرح کا اپنے ذہن میں، مائنڈ میں یہ چیز نہیں لانی چاہیے اور ستارہ کی بہتری کے لیے ہی بات کرنی چاہیے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو اسے پریشرائز کیا جا رہا ہے. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ستارہ جو ہے وہ ریئیکشن تو دینے پر مجبور ہو جاتی ہے، ریئیکشن دے دیتی ہے، لیکن اسے پرائیویٹ کر دیتی ہے. کیوں پرائیویٹ کرتی ہے جناب؟ اپنی ماں کے کہنے پر. ستارہ بلیک میل ہو رہی ہے کہاں پر؟ اپنی ماں کی وجہ سے. اس کی ماں اسے ہاتھ پیر ہلانے نہیں دیتی، حالانکہ ثبوت اس کے پاس بھی بڑے تگڑے ہیں سب کے خلاف. خیر، یہاں میں بات کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس طرح کے کامنٹس کیے ہیں، اس طرح کے سوالات رکھے ہیں جو کہ میرے خیال سے ہمیں نہیں رکھنے چاہیے، اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی، ستارہ کی بھی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہیں. اگر ہم بھی ستارہ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیں گے تو ہیٹرز میں اور ہم میں کیا ہی فرق رہے گا. خیر، تو میں بات کر رہی تھی کہ ڈی ڈی ستارہ کو بلیک میل کر رہا ہے. بلیک میل کیوں کر رہا ہے جناب؟ بلیک میل ڈی ڈی ستارہ کو اس لیے کر رہا ہے، اور نینو بھی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ڈی ڈی نینو سے بلیک میل کروا رہا ہے. اب ڈی ڈی جو ہے وہ انڈائریکٹلی سلمہ باجی کو یوز کر رہا ہے. آپ سمجھیں اس چیز کو. ڈی ڈی ستارہ کو پریشرائز کر رہا ہے، رابعہ ستارہ کو پریشرائز کر رہی ہے، اور رابعہ کا پریشرائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زاہد اور ساجد کے ذریعے وہ ستارہ پہ پریشر ڈلوا رہی ہے، اور ڈی ڈی کا پریشرائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نینو کو یوز کر کے بڑی باجی کو استعمال کر رہا ہے.
समझ रही हैं आप। वो नीनू से वो काम करवा रहा है जो वो बड़ी बाजी से करवाना चाहता है, और नीनू के थ्रू वो दोबारा इस बुझती हुई आग में चिंगारियां तलाश कर रहा है ताकि हवा दे सके और आग को दोबारा बढ़ावा दे सके। ऐसा सब ये क्यों कर रहा है? आप सबको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले बाबर ने एक थंबनेल लगाया था, और बाबर ने थंबनेल पर क्या लिखा था कि नानी जो है उसने घर बेचने से रोक दिया। जी बिल्कुल, अंदर खाने की प्लानिंग चल रही है। डीडी बजिद है कि उसने भी इस्लामाबाद में घर लेना है, और बीबी बजिद है कि घर बेचने में उसको होगा लॉस। इसलिए बीबी ने थंबनेल लगाया और कहा कि नानी भी रोक रही हैं। बीबी जो है वो नानी को इन्वॉल्व करके डीडी को रोकना चाहता है, और डीडी जो है वो नानी से किसी खाते में नहीं डरता। डीडी सिर्फ और सिर्फ नानी कार्ड खेलता है। जी बिल्कुल, नानी से कोई डरता वरता नहीं है, बस नानी कार्ड खेला जाता है, नानी को बटरिंग करके कि नानी हम तो आपकी वजह से, नानी हम तो आपका मुंह देखकर, नानी हम तो आपके हुक्म के फर्मा बरदार कहकर नानी से अपना मतलब निकलवाया जाता है और सितारा यासीन को प्रेशराइज करवाया जाता है। वहीं ये डीडी नानी को भी किसी खाते में नहीं ला रहा, और डीडी जो है वो अपनी करनी पे आया हुआ है। इसको इस्लामाबाद शिफ्ट होने का शौक़ है। इसको लगता है कि इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा और पहले की तरह इनको व्यूज़ आने लगेंगे, और फिर इस्लामाबाद पहुंचकर सितारा को मज़ीद प्रेशराइज करके उसके साथ वीडियोज़ में आना स्टार्ट करेगा, उसको अपनी वीडियोज़ में लेना स्टार्ट करेगा। ये है डीडी की प्लानिंग। लेकिन बीबी जो है, बीबी अपने मफाद का भी सोचता है। बीबी को ये पता है कि ऑडियंस अब हमें सितारा के साथ नहीं देखना चाहती। जब ये इस्लामाबाद में मकान देखने भी गए थे तो लोगों ने धोया था, तो डीडी तो सदा का भी निकला ही, लेकिन बीबी जो है वो थोड़ी गैरत खा गया था, और उसने कहा था कि आप संभालो अपनी सितारा और सितारा का इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे। दूसरी एक चीज़ बताऊं, इनका छोटा सा घर है, मेरे ख़्याल से बमुश्किल वो 80 गज़ भी नहीं है, ठीक है, बमुश्किल पता नहीं 80 या 60 गज़ का इनका घर है। वो भी फ्लैट है, पूरा मतलब ज़मीनी जो घर ये लोग कहते हैं वो नहीं है, छोटा सा फ्लैट है। वो भी आम से एरिया में, तंग गलियों में एक आम सा फ्लैट है। कोई मतलब इस तरह की किसी बड़े प्रोजेक्ट का, किसी बड़ी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी का फ्लैट नहीं है। तो एक मामूली छोटा सा फ्लैट है। इसको बेच कर इनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़ोर लगा लें तो 50-60 लाख रुपए ही मिलेंगे, और ये 50-60 लाख रुपए जो हैं बमुश्किल, ठीक है, 50-60 भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिए हैं, ये 40-50 लाख रुपए के पर भी बमुश्किल है। और ये घर जो है अगर ये बेचते हैं तो दोनों भाइयों के हिस्से में 20-20, 25-25 लाख रुपए बमुश्किल आएंगे। और 20-25 लाख रुपए के हिसाब से अगर डीडी जाता है तो डीडी जो है वहाँ इस्लामाबाद में घर ले नहीं सकता, बीबी जाना नहीं चाहता, और डीडी जो है वो यहाँ सितारा यासीन को प्रेशराइज़ कर रहा है कि उसको पैसा दिया जाए। जी दोस्तों, सितारा से पैसे भी ऐंठने हैं, उसके बाद सितारा को मज़ीद प्रेशराइज़ करके उसकी वीडियोस में आना है, उसके बच्चों को अपनी वीडियोस में लेना है। कहीं ना कहीं साजिद को किसी हद तक इन लोगों ने मना भी लिया था, और साजिद ने इब्तिदा कर दी थी जाहिद को अपनी वीडियो में दिखा के, लेकिन पब्लिक ने की ऐसी छितरौल के साजिद भाई को वो वीडियो करनी पड़ी प्राइवेट। लेकिन दोस्तों, यहाँ सितारा यासीन अपनी कमज़ोरी को शो करके अपने चैनल को बर्बाद करने जा रही है। जी बिल्कुल, आजकल जहाँ से बोलेगी थोड़ा कड़वा सच, बिल्कुल कड़वा सच आपको सुनने को मिलेगा कि सितारा यासीन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफ़ियों में अपना चैनल बर्बाद करने जा रही है। उसके साथ जो ऑडियंस जुड़ी थी उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि ये ऑडियंस इमोशनल ऑडियंस है, जो सच है, जो हकीकत है। ये तमाम ऑडियंस जो सितारा यासीन की ऑडियंस है, ये सितारा यासीन से जज्बाती तौर पर जुड़े हैं, और जज्बात जो हैं वो मोहब्बत के जज्बात हैं, हमदर्दी के जज्बात हैं, ठीक है। अब जब ये जज्बात रहेंगे तब तक रहेंगे जब तक वो ये देखेंगे कि हम जिस बंदी को सपोर्ट करते रहे, हमने जिसको उसके पैरों पर खड़ा किया, आया वो बंदी जो है वो मजबूत हुई, आया जिस तरह हम चाहते हैं उसको देखने के लिए कि वो अपनी लाइफ में सबको पीछे छोड़े और अपने साथ, अपने बच्चों के साथ मगन होकर दिखाए। हम उसकी लाइफ को अपनी मर्ज़ी का देखना चाहते हैं तो ठीक, ऑडियंस जुड़ी रहेगी। लेकिन जहाँ सितारा यासीन ने की बेवकूफ़ी, जैसे कि सितारा करती आ रही हैं, अपने रिश्तेदारों को वापस से घुसाया, फिर उसी मैस में घुसी, तो आप यकीन करें कि सितारा की व्यूअरशिप नीचे जाते 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 इसका चैनल फ्लॉप कर देगी। आप यकीन करें, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा टाइम आ जाए कि अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए भी सितारा यासीन को मुश्किलात हों। बात कड़वी है मगर बात सच्ची है। सितारा यासीन को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनके साथ लोग इमोशनली टच हुए हैं, और इन इमोशंस का उसको ख्याल रखना पड़ेगा।
وہ اگر ان ایموشنز کا خیال رکھتی ہے اس کو بہت بڑا فائدہ ہے، ایک بہت بڑی اگزامپل کریٹ ہوگی، اگزامپل کی وجہ سے اس کا چینل مزید وائرل ہو سکتا ہے، مزید وائرل ہو سکتا ہے۔ خیر دوستو، سمجھ تو اس کو آتی نہیں ہے اور سمجھ اس کو آنی نہیں ہے، بھلے سے ہم جتنا بھی سمجھا لیں۔ اب آپ دیکھیں جو ریئیکشن اس نے دیا تھا اس میں کیا ہی تھا کسی کے خلاف، اس نے اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ کیا یا ڈیلیٹ کیا، جو بھی کیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری محترمہ آئی ہیں اور انہوں نے آ کر حقیقت میں بتایا ہے، اس سب کچھ کو اپنے اوپر لے کر بتایا ہے، ان تمام کمیونٹیز کو سچا ثابت کر کے بتایا ہے کہ ہاں ان کو آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ تمام چیزیں بیک سٹیج وہی کر رہی ہیں، کیونکہ ستارہ نے یا اس کے ہسبینڈ نے جو ویڈیو جو کمیونٹی لگائی تھی اس شخص کے لیے لگائی تھی جو ستارہ کی وائسز کو لیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چیلنج چل رہا ہے ستارہ کے خلاف، جو کہ نینو اپنی کوکھ میں رکھے بچے کی قسم کھا کر کہہ گئی کہ میں نے نہیں کیا، حالانکہ ابتدا اسی نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر کی ڈرٹی لانڈری اسی نے دوسری کے گھر میں بھیجی اور دوسری نے اٹھا کے پبلک میں بھیج دی۔ خیر دوستو، لائک کیجئے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے۔ ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔